گزشتہ جمعہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خطبات کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی، جن میں سر فہرست آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حج کے خطبے میں جو پیغامات تھے ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھے تھے، آپ نے سنے تھے، اور اسی میں دیگر دو خطبات بھی جمع کر کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ رکھا تھا۔ ان خطبات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین، مسلمان، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو اور مال، سود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ان چیزوں پر ہماری بات ہوئی تھی۔ اسی پیغام میں اگلا جو پیغام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا وہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے، اپنے رب سے اپنے اعمال کا جو بدلہ ہم نے لینا ہے ان اعمال کی درستگی کا پیغام ہے، حقوق زوجین، خامد کے بیوی پر اور بیوی کے خامد پر جو حقوق ہیں، جو حق ہیں، ان کا پیغام ہے، معاملات میں، رشتہ داریوں میں، حسب اور نسب میں ایک مسلمان کو اس کے معاشرے کو کس چیز کا انتخاب کرنا ہے اس کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ کی رسی، اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی اہمیت اجاگر کی ہے، بتایا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک ہے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، فیہ الہدی والنور، جس کو ہم حدیث ثقلین سے جانتے ہیں، اور یہ خطبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج سے واپسی کا ہے، اس پر آؤں گا میں انشاءاللہ۔ یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے، یہ کتاب نور ہے، روشنی ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ قوام کے لیے ہے، یہ جمع ہے قوم کی، قبیلے کی، سلطنت کی، معاشرے کی، اس میں بسنے والے، الگ الگ بولنے والے، الگ الگ رنگ والے، الگ الگ حسب اور نسب والے، ان سب کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور یہ صرف ہدایت نہیں، جو اس سے اپنے راستے کو ٹھیک کرتا ہے، ہدایت والے راستے کو منتخب کر لیتا ہے، روشنی والے راستے پر چل پڑتا ہے، نور کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اب نیک اعمال کرے گا اس کو مومن ہونے کی بشارت ہے، اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کا بدلہ اس کو ملنے کی بشارت ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ جو اعمال وہ کرے گا، کتاب اللہ جو اس کو کہے گی وہ اس کو مانے گا، اس پر اپنی زندگی گزارے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ہے، اور کون سا؟ اجرن کبیرا، بڑا اجر۔ کتنا بڑا؟ ہماری عقل شاید نہیں سوچ سکتی، کیوں؟ علم محدود ہے۔ اور یہاں پر اس نقطے کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کتاب کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فیہ الہدی والنور کہا، اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ قرآن گواہی دیتا، ان هو الا وحی یوحی، آپ پر جو وحی آتی ہے وہ سارے کا سارا دین ہے، شریعت ہے، اس کا ماخذ، اس کا مصدر اللہ رب العالمین۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 3 خطبات میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو بتلائے تھے، چوتھا آج ابھی ذکر کر دیا میں نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر دیا تھا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں مشترک ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ پر وحی بھیجی جاتی ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، جبرائیل امین آتا ہے، آپ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، اور جب اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تو پھر ہمیں یہ بات بخوبی سمجھنی اور سمجھانی چاہیے کہ قرآن صرف اکیلا نہیں، یہ فیہ الہدی والنور کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں شامل ہیں، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی کیا، تمسکوا بالکتاب والسنہ، مختلف الفاظ ہیں، مختلف روایات۔ کامیاب کون ہے، فلاح والا کون ہے؟ قرآن مجید سنت کے مطابق جو عمل کرنے والا، جو صرف یہ کہ نہیں اللہ نے کہا ان ھذا القرآن، صرف قرآن مراد ہے،
اور سنت کو چھوڑ دے تو قرآن کی وہ تفسیر اور تشریح نہیں کر سکتا، اس کے معنی اور مفاہیم نہیں جان سکتا، وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں چلا سکتا۔ کیوں؟ قرآن نے ہی حکم دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت بھی ہے، فرامین نبوی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمسکوا بالکتاب والسنہ، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب قرآن کی بھی مخالفت ہے، سنت کی بھی مخالفت ہے۔ اس کا یہ دعویٰ باطل ہے جو یہ کہے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، قرآن کی مانتا ہوں، کیونکہ قرآن نے جا بجا کئی مقامات پر یہ بات واضح کی۔ اللہ رب العالمین نے خود احادیث قدسیہ کے ذریعے واضح کی، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل۔ کیا معنی اس؟ اللہ رب العالمین روایت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، یہ اس سے الگ نہیں ہے۔ اس نقطے کو ہمیں اسی کے ساتھ بخوبی سمجھنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، آگاہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام یہ بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم النحر والے خطبے میں اور ایام تشریق والے خطبے میں بھی ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ تم نے مجھ سے سن لیا، سمجھ لیا، اب ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں، اس مجمع میں موجود نہیں ہیں، اس اجتماع میں موجود نہیں ہیں، ان کو بتاؤ اور سمجھاؤ۔ جو یہاں سے غائب ہے اس غائب تک شاہد پہنچا دے، وہ گواہی دے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعد، یہ نصیحتیں، یہ پیغامات، ان پر آپ نے صحابہ کو بھی گواہ بنایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا تھا۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا تھا یہ ساری ہدایات دینے کے بعد، هل بلغت ادیت الامانہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب نے یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے امانت پہنچا دی، اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا، جو دعوت، جو تبلیغ، جو تعلیم، وہ سب آپ نے پہنچا دی، من وعن، جس طرح اللہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گواہ بنایا، پھر کہا اللہم اشہد۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ رب العالمین کو 3 مرتبہ اس بات پر گواہ بنا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ بدعات سے متعلق، دین کے اندر نئی چیز ڈالنے سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ تمہارا ایمان اس پر نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا، محمد الرسول اللہ نے پہنچا دیا، تم نے نئی چیز اس میں ڈال دی، گویا کہ الزام لگا دیا، تہمت لگا دی اس آیت پر ایمان نے۔ دیگر محدثین سے بھی اس سے متعلقہ کئی اقوال ملتے ہیں، یہ ہلکی بات نہیں، یہ بہت زیادہ بھاری اور وزنی بات ہے کہ بندہ دین کے اندر اپنی مرضی کر کے، کتاب اللہ کو چھوڑ کر، سنت رسول کو چھوڑ کر، اپنا نیا دین نکال کر، نیا منہج اپنا کر، نیا راستہ لے کر، ہدایت اور نور والا راستہ ترک کر کے، چھوڑ کے، صراط مستقیم چھوڑ کر وہ کسی اور طرف چل جائے اور اس کو کہے کہ یہ دین ہے، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تہمت لگا رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پر تو ایمان اس کا مکمل نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ اس نے اور ایڈیشن بھی کر لی۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے، اور اگر اللہ سے متعلق، اس کے نبی رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا یہ گمان ہو، گمان نہ بھی ہو، اس کا عمل ایسا ہو، تو اس کے پلے کیا بچے گا؟ اس کے نامہ اعمال میں کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ۔ اور میں کہتا ہوں صرف خالی ہاتھ نہیں، اس کا دایاں ہاتھ خالی ہے، بایاں تو اور بھر جائے، اس کے اندر تو اور وزن آ گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پوچھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا میں تم پر فخر کروں گا، حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا، اور فخر امت کی کثرت پر ہوگا نا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، اس کے وضو کے اعضاء سے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی امت ہی، یہ میری امت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، حوض کی طرف جا رہی ہوگی، روک دیا جائے گا، دیوار حائل کر دی جائے گی امت اور نبی کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، کس لیے؟ اللہ یہ میری امت ہے، مجھ سے دور کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کی نشانی کثرت بھی ہے اور وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں، میرے بعد انہوں نے میری شریعت کی پابندی کی، نماز کی پابندی کی، نماز کی پابندی کی تو وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو خطبہ میں سننا کہتے ہیں نا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کا کیا معنی مفہوم ہے؟ دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی نئی چیز لے کر آنا وہ بدعت ہے، گمراہی۔ کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں جس چیز کا۔ آپ کی میری خوشی ہو سکتی ہے، آپ کی اور میری پسند ہو سکتی ہے، آسانی ہو سکتی ہے، ہمارا دل اس کے ساتھ لگ سکتا ہے، لیکن بایاں ہاتھ، بائیں طرف کا نامہ اعمال وہ بھاری ہوتا ہے۔ شریعت کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اپنا فیصلہ کرنے کی وجہ سے، اور شریعت کے اعمال کو اپنی مرضی کی وجہ سے کرنا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین روکے گا؟ پوچھے، دایاں ہاتھ تو خالی، بایاں اور وزنی ہو گیا، اور بھر گیا، جواب اور دینا پڑ گیا، اور جواب دہی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو جوڑتی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے متعلق بھی ذالک الکتاب لا ریب کہہ کر یہ بھی بتلا دیا کہ اس کے اندر عیب کوئی نہیں، اور اسی طرح سنت مطہرہ میں بھی عیب کوئی نہیں۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہمارے علم میں نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بے عیب ہے۔ اور شریعت غالباً یہ میں پہلے بھی بات یہاں کر چکا ہوں کہ شریعت دین نہ علاقے کی وجہ سے بدلتا ہے، نہ حسب نسب کی وجہ سے بدلتا ہے، نہ رنگ کی وجہ سے بدلتا، نہ موسم کی وجہ سے بدلتا ہے۔ جو سنت ہے وہ سنت ایک ہی طرح کی رہے گی، جگہ کوئی بھی، لوگ جیسے بھی ہوں، اگر سنت کو فالو کرتے ہیں سنت ایک ہی۔ اور اگر مختلف طریقے ہیں، مختلف علاقوں کے حساب سے، حسب نسب کے حساب سے، رنگ روغن کے حساب سے، تو پھر وہ سنت نہیں کہلاتے۔ کیوں؟ دین ایک، دین الاسلام، ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ اسلام ایک ہی دین ہے، کتاب اللہ ایک ہی ہے، سنت ایک ہی، تیسری کوئی چیز۔ ہاں سنت میں ایک سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں، وہ مصدقہ ہے، صحیحہ ہے، اس پر ایمان، اور اگر مختلف ہیں تو پھر جان لیں، سمجھ لیں کہ سنت نہیں ہو سکتی، کتاب اللہ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی قل ان اجتمعت الانس والجن، جن و انس جمع ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے زیادہ یہی ہے نا، اور انہی کو ہی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے نامزد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کی تخلیق کا مقصد الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے چوپایوں کا ذکر نہیں کیا، جانوروں کا ذکر نہیں کیا، حشرات کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات بحریہ ہے، سمندری، اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ آسمان کی کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور آسمان کی مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے وہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی عبادت اللہ رب العالمین مشروط کر دی تخلیق کے ساتھ۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اور اسی طرح عرب کو بھی صاحب اللسان تھے، فصیح اللسان تھے، بلیغ گفتگو کرنے والے، شاعر کہنے والے، نثر کہنے والے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے فصیح اللسان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اترے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جو تم نے بنا رکھے ہیں لے آؤ ساتھ تم کو، اگر تم سچے ہو۔ سچے کہاں تھے؟ سچی تو کتاب ہے، سچی سنت، لہذا کتاب اللہ کے بغیر، سنت رسول کے بغیر زندگی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے نامکمل، یہ ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر وہ گزار رہا ہے تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا، بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، حساب بڑھتا جا رہا ہے، فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے، وقت طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے تعلق کو کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا، اپنی پوری کی پوری زندگی کو، وہ معاملات انسانوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ، سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اور سنت نے چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ سنت نے تو باتھ روم میں بیٹھنا بھی بتلایا، اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی؟ سنت نے یہ آگاہی دی ہے، یہ تعلیم دی ہے، اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، یا اپنے معاملات اس طرح سے انجام دے رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، اور آگاہی لینے کی بھی کوشش نہیں کرتے، تو کس کا قصور ہے؟ سنت کا؟ قطعاً نہیں، کلا وحاش، بالکل نہیں۔ ہم خود سست ہیں، ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے اپنے لیے وہ ہدف رکھا ہی نہیں، اس کی کوشش اور جستجو ہی نہیں کی، دنیا کے باقی سارے معاملات میں الجھ کر اس کو بھول گئے۔ بدلنا ہے اپنے آپ کو، اس لیے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو یہاں بتلائی وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تقویٰ ہے، اور تقویٰ انسان کو بتلاتا ہے کہ تو کس راستے پر ہے۔ فی الہدی والنور، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کڑیاں ملی ہوئی ہیں، جڑے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کئی مقامات بار بار اس طرح کی باتیں کی، اور تقویٰ سے متعلق، تقویٰ اختیار کرنے سے متعلق اللہ نے تقریباً 90 مرتبہ قرآن مجید میں بات کی، 90 مرتبہ، کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک دفعہ بات کہی کافی ہوتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کی بدولت اتنے بڑے بڑے انعامات بتلائے۔ یکفر عنہ سیئات، اس سے گناہ مٹ گئے، اس نے جو غلطیاں کی تھی اللہ رب العالمین وہ اس تقوی کے ساتھ اس کو بدل دے۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر گیا نا، اس کے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، وہ برائیاں چھوڑ دے، اور اللہ دونوں باتیں کرتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا،
اس کو اجر بھی ملے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہے، دھنسا ہوا ہے، اللہ کہتا نکال۔ اور سب سے بڑی پریشانی انسان کو کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا کمانا پیٹ بھرنا، اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اس کو اختیار کر، اللہ رب العالمین بے حساب تجھے رزق دے دے گا۔ اپنے اعمال کو تو سیدھا کر، اللہ رب العالمین تجھے سیدھا کر دے۔ کوشش اور جستجو تیری ہونی چاہیے، رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی محنت تو کر، اللہ رب العالمین خود اس تعلق کو مضبوط کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اللہ رب العالمین بندہ جتنا رب کے طرف جاتا ہے اللہ رب العالمین ڈبل آتا ہے۔ اگر ایک قدم اللہ رب العالمین 10 قدم چلتا ہے، اگر یہ ایک بالش جاتا ہے اللہ رب العالمین 1 ذراع آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے سے زیادہ محبت ہے، اتنی کہ بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع، لیکن اس رحمت کی وسعت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو بھلا دے، پوری زندگی اپنی مرضی کرتا رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی تعلیم اور تربیت وہ پھر اس طرح کی نہ ہوتی، دنیا سے بے رغبتی والی نہ ہوتی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ بتلاتے کہ قرب قیامت وہم پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا بڑی لذیذ لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، چھن نہ جائے، اور موت سے ڈر لگتا، خوف آتا، یہ وہم۔ اور یہی جب وہم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا نام لینے والے مسلمان پسپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہم نے جگہ لے لی جہاد کا، موت سے خوف آ گیا، دنیا اچھی لگنے لگ گئی۔ اور مومن، اس کی شان کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی عزت کیا، اس کی پہچان کیا، اس کے شعار کیا؟ اس کے شعار یہ ہے کہ دنیا سے وہ بے رغبت ہوتا، دنیا اس کو پسند نہیں، دنیا کا صرف حصول اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتا، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں۔ اور یہ ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، انسان کتنی محنت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، مال جمع کرتا ہے، گاڑی بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کب مر جاتا ہے۔ موت آ گئی، حساب اس نے دینا ہے، تقسیم پیچھے والوں نے کرنا، محنت اس کی، کمائی اس کی، جواب اس کا، کھانے والے دوسرے۔ اور یہ ہم بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، معاشرے میں بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایک مثال ایسی اٹھا کر دے دیں کہ جس نے اس تقسیم کے ہونے سے روکا، محنت کی کمائی ہو، جمع پونجی ہو، اور اس نے وہ خود استعمال کی، کوئی ایک مثال کہ وہ مرنے سے پہلے سب کچھ ختم کر چکا ہو۔ جواب اس کو البتہ دینا ہے، حساب اس کو دینا ہے، اس سے وہ بری نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کئی ساری تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوچھنا، اللہ نے جوانی دی کہاں لگائی، مال دیا کہاں لگایا، یہ اللہ نے سوال کرنے۔ اور یہ تو وہ سوال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں، بتا دیے گئے۔ اور اللہ رب العالمین بے نیاز ذات، وہ تو کوئی بھی سوال بندے سے کر سکتا، اللہ کی مرضی، اس کی منشا، اس کی مراد، وہ جیسا جس سے سوال کرے، جس کو جہاں روک لے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، انسان کو اس کی تیاری کرنی، اور یہ تیاری دنیا کے معاملات کے میں الجھ کر نہیں ہوتی، ان سے اپنے آپ کو دور رکھ کر ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق الزوجین کے حوالے سے پیغام دیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف دونوں کو دلایا، اور معاشرہ ہمارا جس کا ہم اب حصہ ہیں، آپ نے کل خبر پڑھی ہوگی، ایک چچا نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرا حق اس پر کیا رکھا ہے اور اس پر میرا حق کیا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ذکر کیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے متعلق حکم دیا ہے، اتقوا اللہ بالنساء، اپنی عورتوں سے متعلق اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ اور وہ کیسے ڈرنا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم پہنو وہ پہناؤ۔ اور اگر یہ حقوق دونوں سیکھ لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو شاید کیا بلکہ یقیناً یہ مسائل نہیں ہوں گے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں، کہیں خلا کے مسائل ہیں، کہیں طلاق کے مسائل ہیں، کہیں جھگڑے ہیں، کہیں کیا۔ اور ان سب کی بنیاد صرف ایک ہے، کتاب و سنت سے جہاد، کوئی تیسری چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دے کر یہ بات کہی ہے، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ اور یہ شریعت اسلامیہ کیا بہترین ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا اس پر جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کم۔ میری اولاد ہے، اللہ رب العالمین نے میرے ذمے رکھی، میں حلال مال کما کے رزق لا کر ان کو کھلاتا ہوں، اللہ نے اس کا بدلہ صدقے کا دیا مجھے، یہ میری محنت کا بدلہ اللہ دے، حالانکہ ذمہ داری وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کے تحت میں کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین مجھے اس پر بھی بدلہ دیتا ہے۔ میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے کھانا پکانا، پہننا، لباس لے کر آتا ہوں، حلال میں رہتے ہوں، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ مجھے دے رہا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ ہے جس کو ہم چھوڑ کے دور نکل جاتے ہیں اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر بھی حق رکھا ہے، اس کی عزت کے تحفظ کا اس کو ذمہ دیا، اس کے بستر کا تحفظ اس کو ذمہ لگایا،
اس کے گھر کی راکھی اس کے ذمہ لگائی، اولاد کی تربیت اس کے ذمہ لگائی۔ اور ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ اولاد باپ کے خلاف کرنے میں سب سے پہلا کردار کس کا ہوتا ہے؟ یہ ذرا کڑوی باتیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں باپ تو نکل گیا صبح، شام کو آیا اولاد بڑی ہوئی باپ کے خلاف، کس نے عزت کروانی تھی؟ شوہر نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں فلاں بندہ نہ آئے، اور بیوی اس سے دوستیاں نبھا رہی ہو، اس کی سہیلی ہو، تو پھر یہ حق رکھا ہے شریعت نے اس کی حفاظت کرنی۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اصول دیا، شریعت نے یہ اصول دیا، فرما برداری کرنی ہے، والدین کی بھی، بیوی نے شوہر کی بھی، اولاد نے ماں باپ کی، اور اسی طرح رعایا نے حاکم کی۔ ان سب میں ایک چیز مشترک، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نہ کہیں اس وقت تک ان کی بات نہیں چھوڑ، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کہیں اس کی طرف لے کر جائیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح والدین کا حق اولاد پر بتلایا، کیا؟ نیک تربیت، حلال رزق، دین کی تعلیم، صدقہ جاریہ بنانا، یہ والدین کا حق ہے اولاد پر۔ اور اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ والدین کا حق ہے۔ اور یہ حق، یہ حقوق، یہ اس وقت ہی ابتدا ہوتی ہے جب ایک رشتہ مرد و عورت کے درمیان بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے حلال کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور پھر آگے نسل چلتی ہے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہیں تو پھر ہی اولاد کو سکھائیں گے، پھر ہی اس کی تربیت کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک اور بھی پابندی لگائی، گالم گلوچ سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ گالی صرف شوہر کی بیوی کے لیے اور بیوی کی شوہر کے لیے نہیں، بلکہ عام معاشرے کو حکم۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال اس کو میں نہ ہی چھیڑوں، ہماری تو کوئی بات بغیر گالی کے پوری نہیں ہوتی۔ بد زبانی اور بد کلامی کے بنا ہمیں بات کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اس سے منع فرما رہے ہیں، اور یہ خطبات بھی وہ جو مکہ کے ہیں، آخری خطبہ جس پر اللہ کو گواہ بنایا، صحابہ کو گواہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بعد دیگر جو تعلیمات دی ہیں وہ معاشرے سے جڑی ہوئی، اور ان کی روشنی میں مسلمان اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو بہترین بنا سکتا ہے۔ یہ مشعل راہ ہیں اور یہی ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعیت کی بہت زیادہ تاکید کی، اور یہی تاکید پھر آج کل بلکہ کل بھی یہ بات ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا خطبہ دیا تھا، غدیر خم یا خم، اب سمجھ آئی ہو اس میں کیوں دیا تھا، اس کا پس منظر، اس کا سبب، وجہ کیا تھی؟ صرف یہی جو آج ہم سنتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ بتانے کے لیے۔ اس کو مکمل پڑھے، مسند احمد میں موجود ہے، دارمی میں موجود ہے، خود بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ جو سبب بنے تھے کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا محصولات جمع کرنے کے لیے، غزوہ کے لیے، اور یمن سے واپسی مکہ جمع ہونا تھا، یہ طے تھا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، علی نے یہ کی، اور وہ کیا تھا؟ سختی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خود بریدہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بتایا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بدل گیا۔ کیوں؟ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ کو یہ بات کہی تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس نے جو کیا اس سے اس کا زیادہ حق تھا۔ بریدہ خاموش ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کر دی، نہیں بولے۔ جو خلش پیدا ہوئی تھی، جو اعتراض ہوا تھا بطور کمانڈر، وہ نکل گئے۔ پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی کہ جو علی نے کیا وہ صحیح۔ اعتراض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، وہ اعتراض وہاں ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلے، یہ جحفہ کا مقام بنتا ہے۔ آپ نے حج کے میقات میں جحفہ نام سنا ہوگا، یہ میقات بھی ہے، احرام باندھنے کی جگہ بھی۔ اس کے پاس ہے یہ مقام غدیر، جس کو ہمارے ہاں آج عید بنا دیا گیا۔ عید اسلام میں دو ہی، عید الاضحیٰ اور عید البقر، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، وہ مقام غدر کی ہو یا ربیع الاول کی ہو۔ عید صرف دو، اسلام نے دو تہوار دیے، اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی نہیں۔ ہاں مشابہت دی جمعے کے دن کو دی، جمعے دنوں کا سردار ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس طرح عید تہوار دو ہیں اس طرح جمعہ نہیں۔ مقام اور مرتبہ دیا، فضیلت دی، اس کی اہمیت بتلائی، اور اس کی اہمیت ہم کس طرح کرتے ہیں۔ ایک جمعے کے دن جمعہ کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے نا، وہ ہم کس طرح کرتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے۔ اللہ پر احسان کرتے ہیں شاید، نعوذ باللہ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مکہ سے کم و بیش 200 کلومیٹر دور وہاں پر صحابہ کو پھر خطبہ دیا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا۔ خم یا خم تالاب کو کہتے ہیں، غدیر نام تھا اس کا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے مشرق مغرب شمال جنوب کے حاجیوں نے علیحدہ علیحدہ ہو جانا تھا۔ یمن والے نے جنوب میں چلا جانا تھا، مدینہ والوں نے شمال آ جانا تھا، عراق والوں نے اور ہندوستان والوں نے مشرق چلے جانا تھا، اور مصر والوں نے مغرب چلے جانا تھا۔ یہ چوراہا ہے
وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے الگ ہونے سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات کہی، اور صرف یہ بات نہیں کہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس میں بھی یہ بات کی کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آتا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں دی اور وہ دونوں فیہ الہدی والنور ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامنا تم دونوں کے ذمہ۔ اور ایک اور حدیث مشکات میں جو موجود ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کی لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ رسول، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ، اس کی وجہ اور سبب یہ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ صحابہ کے درمیان یہ چہ مگوئیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کر دیا، اور اس کی بنیاد پر باقی جو کچھ کیا جاتا ہے طویل طلبات ہے، وہ بھی غلط مفہوم لے کر، غلط تشریح لے کر، یہاں تک کہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلط مفہوم لے لیا جاتا ہے، جو سیدنا علی نے نہیں لیا، حسن نے نہیں لیا، حسین نے نہیں لیا، دیگر اہل بیت جن میں سرقیل اہل بیت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نہیں لیا، اور اہل بیت اس بات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارک دی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں صرف یہ نہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور عربی سے نابلد مولا کا معنی بھی غلط کرتے ہیں، اور اس کی ایک بات صرف ایک جھلک، اگر جو معنی مفہوم آج کم علمی کی بنیاد پر عام مسلمان سادہ لو لے لیتا ہے کہ جی خلیفہ بلا فصل ہیں، بلا فصل کا کیا معنی ہے؟ ابو بکر نعوذ باللہ ختم، عمر ختم، عثمان ختم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی اس بنیاد پر مانے جاتے تو خود سیدنا علی بھی تو کہتے نا، چلے وہ نہیں ان کی اولاد کہتی، حسن و حسین کہتے، اہل بیت میں سے دیگر کہتے، عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن وہ کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، امامت کے لیے نہیں آ سکتے، کس کو حکم دیا؟ ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، اور ابو بکر کی بیٹی زوج الرسول امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کہہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی کمزور دل ہیں، کسی اور کو کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا، یہاں پر تو رد ہے نا، امی جان نے کیا کہ آپ کے مصلے پر میرے والد نہیں کھڑے ہو سکیں گے، نرم دل ہیں، کمزور دل ہیں، کمزور دل سے مراد کوئی اور نہ لے لے جو ڈرپوک ہم کہتے ہیں وہ نہیں، ورنہ اس پر بھی ایک بات اور یاد، بات لمبی ہو رہی، بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ سارا یہ جو اختلاف اور یہ معاشرے کے اندر ہم نے یہ فساد برپا کیا ہوا ہے وہ اس بات پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس نے کرنا ہو، جس نے دان کرنا ہے، تشنیع کرنا ہے، جس نے رد کرنا ہے وہ کرتا ہے، جس نے کتاب و سنت کا تمسک کرنا ہے، اس کو تھامنا ہے مضبوطی سے، وہ پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکے۔ اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا ہے آج کل، اس کا تو صحابہ کیا، تابعین کیا، بنو امیہ کیا، چلو کہتے ہیں جی بنو امیہ تو عثمان کے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو عباس کی حکومت آئی 132 ہجری کے بعد، بنو عباس کی حکومت، اس میں 350 ہجری تک اس کا کسی نے نام نہیں لیا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا، اور پھر 351 ہجری سے اس دن کو، اس تاریخ کو منتخب کیا جو اکثر مورخین کے ہاں 18 ذو الحجہ سیدنا عثمان کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ، بعض 12 ذو الحجہ بھی کہتے ہیں، اکثر 18 کہتے ہیں، اس لیے وہ رجب والے کنڈوں کی جو کہانی ہے وہ یہاں دہرائی، مظلومیت دکھا کر، فساد اور جھوٹ برپا کر کے 351 ہجری میں معز الدولہ یہ بغدادی، کون نہیں جانتا یہ رافضی پکا، یہ بدعت اور خرافات یہ اس نے ابتدا کی، 350 سال تک کہاں تھے، اہل بیت کو نہیں پتا، صحابہ کو نہیں پتا، تابعین کو نہیں پتا، تبع تابعین کو نہیں پتا، اور سارے فقہا اس دور سے گزر چکے، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل سب گزر چکے، اور اہل بیت بھی لڑی دیکھ لیں، اور اگر تاریخی حیثیت بھی یہ ہو ہم پھر بھی اس کا شکار ہو جائیں یا اس کا رد نہ کریں، اویئرنس نہ دیں، تو پھر ایمان میں خلل ہے نا۔ اور ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن سے متعلق آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، اپنے ایمان کا تحفظ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ واپسی کا ہے، اور اس میں پیغام اہم ترین کیا ہے؟ اہل بیت سے متعلق، کتاب و سنت کے تمسک سے متعلق، اور کتاب و سنت کیا کہتا ہے؟ جو کتاب و سنت کہتا ہے وہی رویہ اہل بیت کے ساتھ ہوگا تو قابل قبول ہے، اگر نہیں تو پھر وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق۔